السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک مور کے بارے میں۔ آپ نے مور تو دیکھا ہی ہوگا، نام بھی سنا ہوگا مور کا، کیونکہ ہمارے یہاں کا راشٹر پکشی ہے۔ تو آج میں آپ کو مور کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے مور کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نئے ہوں، اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے۔ تو چلو چلتے ہیں مور کی طرف۔ مور کو عربی میں کہتے ہیں الطاؤس۔ الطاؤس یعنی مور، یہ ایک مشہور پرندہ ہے۔ حسن و عزت کے اعتبار سے پرندوں میں مور کا وہی مرتبہ ہے جو دیگر حیوانات میں گھوڑے کا مرتبہ ہے۔ اس کے مزاج میں عفت اور اپنے حسن ذاتی اور پروں کی خوبصورتی اور دم پر، جبکہ وہ اس کو پھیلا کر مثل محراب کر لیتا ہے، ناز و گھمنڈ ہے، خصوصاً اس وقت جبکہ اس کی مادہ اس کے سامنے ہوتی ہے تو یہ اپنی دم کو پھیلا کر اس کے سامنے ناچتا ہے۔ مورنی جب 3 سال کی ہوتی ہے تو انڈے دینے شروع کرتی ہے اور سال بھر میں صرف ایک بار لگ بھگ 12 انڈے دیتی ہے، مگر یہ مسلسل انڈے نہیں دیتی۔ موسم بہار میں مور مورنی سے جفتی کرتا ہے۔ مور خزاں میں جب پت جھڑ ہو جاتا ہے تو مور کے پر بھی جھڑ جاتے ہیں، اور پھر جب درختوں پر نئے پتے نکل آتے ہیں تو مور کے بھی نئے پر نکل آتے ہیں۔ آپ نے یہ پہلی مرتبہ سنا ہوگا مور کے بارے میں۔ آگے آپ کو بتاتا ہوں، جب مورنی انڈوں کو سیتی ہے تو مور اس سے بہت زیادہ کھیل کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر انڈے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے پالتو مور کے انڈے عموماً مرغی کے نیچے رکھے جاتے ہیں، مگر مرغی بیک وقت زیادہ سے زیادہ مور کے 2 انڈے سی سکتی ہے۔ اس وقت خاص طور سے مرغی کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ وہ بھوک اور پیاس کے باعث انڈوں پر سے نہ اٹھ جائے اور انڈے ہوا لگ کر خراب نہ ہو جائے۔ مرغی کے ان انڈوں کو سینے کی مدت 30 یوم ہے، یعنی 30 دن ہے۔ مور کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو مرغی کے بچوں کی طرح پر و بال لے کر کھاتے پیتے نکلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مور کو ایک سزا دی گئی ہے؟ اگر نہیں پتہ تو سن لیجئے، لیکن اس میں تھوڑا اختلاف بھی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ غلط ہے، من گھڑت روایت ہے۔ مور کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حسن و جمال کے باوجود اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مور جنت میں ابلیس کے دخول کا یعنی داخل ہونے کا اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے خروج کا یعنی جنت سے نکلوانے کا سبب بنا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اس کو گھروں میں پالنے سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی بچتے ہیں۔ اب آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ شراب، جس کو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آدمی شیر بن جاتا ہے شراب پینے کے بعد۔ تو آج میں آپ کو شراب کے بارے میں بتاؤں گا کہ شراب کیسے بنی، کس نے اس کی ایجاد کی اور یہ کیسے بنی شراب۔ شراب کا نشہ۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انگور کے درخت لگائے تو ابلیس سے ملعون نے آ کر ان کے اوپر مور ذبح کر دیا اور اس کا خون درختوں نے جذب کر لیا، یعنی درختوں نے مور کا خون پی لیا۔ اور جب ان درختوں پر پتے نکلنے شروع ہو گئے تو اس ملعون نے ان پر ایک بندر ذبح کر دیا، درختوں نے اس کا خون بھی جذب کر لیا۔ اور جب ان درختوں پر پھل آنے لگے تو اس نے ایک شیر ذبح کر کے ان کی جڑوں میں ڈال دیا، اور جب پھل پختہ ہو گیا تو اس نے ایک خنزیر ذبح کر کے اس کا خون کا کھادان درختوں پر لگا دیا۔ لہٰذا جب کوئی انگوری شراب پی لیتا ہے تو ان چاروں جانوروں کے اوصاف اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی شراب پیتا ہے تو اولاً اس کے اعضاء پر اس کا اثر ہوتا ہے اور تر و تازگی پیدا ہو کر اس کے اندر ایک قسم کی خوبصورتی اور چمک ظاہر ہوتی ہے۔ اس حالت میں وہ مور سے مشابہ ہوتا ہے، اور جب نشہ آنے لگتا ہے تو وہ بندر کی مانند ناچ
کود اور ناشائستہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ جب نشہ کی ہیجان ہوتا ہے، یعنی جب نشہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کے اندر شیر جیسی درندگی رونما ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ہی شیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں، مجھ سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ وہ جنگجوئی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ خنزیر کی طرح کشت و خون پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور آخر میں تھک کر اس کو نیند آ جاتی ہے اور اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ نے یہ سنا ہوگا، لیکن ایک بات یہاں پر میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ جو بتایا گیا ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں سے ہے، اس کو ہم سچ بھی نہیں کہہ سکتے اور جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے، واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوا چلوں۔ حجاج کے دربار میں ایک خدا ترس کا جواب کیا تھا؟ ابن ابی دنیا نے طاؤس سے نقل کیا ہے، طاؤس جو حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی گزرے ہیں، تابعی ہیں۔ ابن ابی دنیا نے طاؤس سے نقل کیا ہے کہ جب میں مکہ میں تھا تو مجھے حجاج نے طلب کر لیا، چنانچہ جب میں اس کے پاس آیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور مجھے ٹیک لگانے کے لیے ایک تکیہ دے دیا۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اس دوران تلبیہ کی بلند آواز آئی۔ حجاج نے حکم دیا کہ اس تلبیہ پڑھنے والے شخص کو میرے پاس لاؤ، چنانچہ اس شخص کو لایا گیا۔ حجاج نے اس سے پوچھا کہ تو کن میں سے ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں مسلمان میں سے ہوں۔ حجاج نے اس سے کہا کہ میرا سوال تیرے شہر اور قبیلے کے متعلق تھا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں یمن کا باشندہ ہوں۔ حجاج نے اس سے اپنے بھائی محمد بن یوسف کے متعلق سوال کیا جو یمن کا گورنر تھا کہ تو نے اس کو کیسا پایا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس کو تنومند ریشمی لباس میں ملبوس عمدہ اور بہترین سواریوں پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ حجاج نے کہا کہ میرا سوال اس کے کردار کے متعلق تھا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں اس کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ سفاک اور ظالم مخلوق کا مطیع اور خالق کا نافرمان ہے۔ حجاج نے کہا کہ تجھ کو معلوم ہے کہ میرے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہے، پھر بھی تو اس کے متعلق ایسی باتیں کہہ رہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ کیا تو اس مقام کو جو یوسف کو تیرے نزدیک حاصل ہے اس مقام سے زیادہ باعزت سمجھتا ہے جو میرے رب کے نزدیک میرا مقام ہے، جبکہ میں اس کے نبی کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس کے گھر کا مشتاق ہوں۔ حجاج یہ سن کر خاموش ہو گیا اور وہ شخص حجاج سے اجازت لیے بغیر باہر نکل گیا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے مصاحبت کی درخواست کی۔ اس شخص نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، کیا تو ابھی تکیہ لگائے اس کے برابر نہیں بیٹھا تھا؟ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تجھ سے دین کے متعلق فتویٰ حاصل کرتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ وہ حجاج ہم پر مسلط ہے، اس نے بلا بھیجا تھا، اس لیے میں اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا، پھر تکیہ لگانے کا کیا مطلب تھا؟ اور کیا تجھ پر اس کی خیر خواہی ضروری نہیں تھی؟ اور کیا اس کی رعایا کا وعظ کے ذریعے حق کرنا ضروری نہ تھا؟ میں یعنی طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، آپ مجھے اپنی صحبت میں لے لیں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تیری مغفرت کرے، میرا ایک ساتھی ہے جو شدید الغیرہ ہے، بس اگر میں نے اس کے علاوہ کسی سے انس کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا اور مجھے چھوڑ دے گا۔ طاؤس کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد وہ شخص مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک اور قصہ سنا دوں آپ کو۔ شیطان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی زبردست مکالمہ ہے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی تو شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کی تقدیر کے خلاف آپ کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ شیطان نے کہا کہ پھر آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھیے اور وہاں سے گر کر دیکھیے آپ زندہ رہتے ہیں یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے فرمایا کہ کیا تجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان معلوم نہیں کہ میرے بندے میرا امتحان نہ لے، اس لیے کہ جو میں چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ بندہ اپنے رب کو نہیں آزمائے گا، البتہ رب اپنے بندوں کو آزما سکتا ہے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جواب سن کر ابلیس خاموش ہو گیا۔
اب میں آپ کو مور کے بارے میں، مور کا جو شرعی حکم ہے کہ اس کو کھا سکتے نہیں کھا سکتے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ شوافع کے نزدیک، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ اس کا گوشت خراب ہوتا ہے۔ بعض احناف کے نزدیک اس کا کھانا حلال ہے، اس کا کھانا حلال ہے۔ مور حلال ہو یا حرام، بہر صورت اس کی بے جائز ہے، یعنی اس کو بیچنا لینا دینا اس کا جائز ہے، یا تو اکل اللحم کے لیے یا اس کی خوش رنگی سے متمتع ہونے کے لیے۔ سعید کے بیان میں گزر چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پرندوں کی چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ پرندے مباح الاصل ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد علیہم الرحمہ کے نزدیک اس کا حکم بھی عام اشیاء کی چوری کے حکم میں ہے۔ اب آئیے آپ کو میں طبی فوائد بتاؤں مور کے بارے میں۔ مور کا گوشت دیر ہضم اور ردی المزاج ہوتا ہے۔ جو جوان مور کا گوشت اچھا ہوتا ہے اور گرم معدہ کو نفع بخش ہے۔ مور کے گوشت کو اگر پکانے سے قبل سرکہ میں تر کر لیا جائے تو اس کی مضرت دور ہو جاتی ہے۔ اس کے گوشت کو کھانے سے خلط غلیظ پیدا ہوتی ہے اور یہ گرم مزاج والوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اطباء نے اس کے گوشت کو مکروہ سمجھا ہے، کیونکہ اس کا گوشت تمام پرندوں کے گوشت کے مقابلے میں سخت اور دیر ہضم ہوتا ہے، یعنی جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ مور کو ذبح کر کے یہ ضروری ہے کہ اس کے گوشت کو رکھ دیا جائے اور اگلے دن اس کو خوب پکایا جائے۔ آرام طلب لوگوں کو اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ ابن زہر نے مور کے خواص میں لکھا ہے کہ اگر مور کسی زہر آلود کھانے کو دیکھ لیتا ہے یا اس کی بو سونگھ لیتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور خوشی سے ناچنے لگتا ہے، اور اس پر خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اگر اسہال کا مریض مور کا پتا گرم پانی اور شکنجبین میں حل کر کے پی لے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ ہرمس سے منقول ہے کہ مور کا پتا سرکہ میں ملا کر پینا زہریلے جانور کے کٹے ہوئے کے لیے مفید ہے، یعنی زہریلا جانور اگر ہم کو کاٹا ہو تو اس کے لیے مفید ہے۔ لیکن صاحب عین الخواص نے بعض حکماء اور اطہور سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مور کا پتا پی لے تو پاگل ہو جائے گا، اور میں نے اطہورت سے اس کا تجربہ کیا ہے۔ ہرمس کا کہنا ہے کہ اگر مور کا خون نمک اور انزروت میں ملا کر ایسے شدید زخموں پر لگایا جائے جن کے ناسور بن جانے کا اندیشہ ہو تو وہ زخم صحیح ہو جائیں گے۔ اگر مور کی بیٹ مسوڑوں پر مل دی جائے تو دانتوں کو اکھاڑ پھینکے۔ خواب میں مور کی تعبیر، تو چلو لے چلتے ہیں خواب میں بھی آپ کو۔ صاحب حسن و جمال کو خواب میں مور کا نظر آنا کبر و گھمنڈ کی علامت ہے، اور کبھی اس کی تعبیر دشمنوں کے سامنے جھکنا، زوال نعمت، بدبختی اور تنگ حالی مراد ہے، اور کبھی اس کی تعبیر زیور اور تاج سے دی جاتی ہے، اور کبھی خوبصورت بیوی اور خوبرو اولاد بھی مراد ہوتی ہے۔ مقدسی کے قول کے مطابق مور کی تعبیر مالدار اور خوبصورت عجمی عورت ہے، لیکن وہ عورت بدقسمت ہوگی۔ نر مور کی خواب میں تعبیر عجمی بادشاہ سے کی جاتی ہے، چنانچہ جو شخص خواب میں مور سے دوستی کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی عجمی شاہوں سے یعنی عجمی بادشاہوں سے دوستی ہوگی اور اس کو ان سے ایک نبطی باندھی ملے گی۔ بقول ارطمیدورس موروں کی تعبیر خوبصورت اور ہنس مک قوم ہے، اور بقول بعض غیر مسلم اس کی تعبیر عجمی عورت ہے۔ تو دوستو چلو اجازت لیتے ہیں اور ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو اور شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اس کے لیے۔ اب آخر میں وہ پھر سے ریکویسٹ اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کو اور اس ویڈیو کو اپنے گروپ میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔